ہوسٹ نیہا وینس اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایس ٹی نیوز پہ خصوصی پروگرام سٹی ایف ایس ٹی نیوز کے مہمان. جو شخصیت آج ہمارے مہمان بنے ہیں, ہمارے اسٹوڈیو کی رونق بنے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سابقہ لیبر کونسلر رہ چکے ہیں رانا خالد محمود خان. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور سٹی ایف ایس ٹی نیوز کے اسٹوڈیو کی آج آپ رونق بنے. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بلایا. میں رانا نبیل اور دوسرا جو بھی ادھر کام کرتے ہیں اور سٹی ایف ایس ٹی کا بہت مشکور ہوں, انہوں نے موقع دیا اور میں انشاءاللہ تشریف لایا ادھر. سر جیسا کہ آپ سابقہ لیبر کونسلر رہ چکے ہیں اور آج جو ہے 1 مئی ہے, لیبر ڈے ہے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, ابھی بھی میں آ رہا تھا, دیکھ رہا تھا لیبر اسی طرح کام کرتی ہے. مزدور جو ہے وہ فیکٹری والے چھٹی نہیں دیتے. اس کی وجہ 2 ہے. ایک تو مجبوری ہے, دوسرا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس فیکٹری والوں کو اور جو بھی کسی کے پاس مزدور کام کرتا ہے اس کو بند کرے کہ آج 1 مئی ہے, مزدوروں کا دن ہے, انہیں چھٹی دیں. وہ اپنے گھر بیٹھے, یا جس طرح 1 مئی کو جلوس نکلتے ہیں مزدوروں کے اپنے سلسلے میں, تو وہ وہاں جائیں. لیکن بے حسی کا یہ ہے کہ فیکٹری والے ظلم کرتے ہیں. جس کے پاس بھی کوئی مزدور کام کر رہا ہے وہ بے حد ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. جو پاور لوم میں کام کرتا ہے یا فیکٹری میں کام کرتا ہے, کسی جگہ بھی مزدور ہے, وہ بے باس ہے. جی سر, یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑے افسران ہیں, عہدے داران ہیں, وہ اے سی لگے ہوئے ہیں اور پھر بھی ان کو چھٹی دے دی جاتی ہے گورنمنٹ لیول پہ 1 مئی کی. لیکن جو یہ مزدور طبقہ ہے یہ ہمیں کام کرتے نظر آتے ہیں. تو کیا کوئی انتظامیہ گورنمنٹ نے اس طرح کی نہیں بنائی ہوئی جو ایک اس دن کے لیے مختص کی جائے کہ ان کو بھی چھٹی دلوائی جائے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جو آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کو پتہ ہے جو افسر ہے جس کے متحد وہ لیبر کام کرتی ہے, گورنمنٹ کی آپ نے بات کی ہے, ابھی جا کر دیکھ لیں, وہ گھر سویا ہوئے اندر اے سی میں اور باہر 10 مزدور اس کی کوٹھی میں کام کر رہے ہیں. وہ چھٹی نہیں دے سکتے. گورنمنٹ نوٹس لے, اس کا لینا بھی چاہیے. لیکن نوٹس کیا لینا ہے, جس کو ہم نے شکایت کرنی ہے اس کے پاس ابھی جا کر دیا. 1 مئی ہے جی, تو 20 مزدور کام کر رہے ہوں گے, کسی کا خیال نہیں, اس کو ہی نہیں خیال. اگر وہ چھٹی دے رہے گا وہ کہے گا میرا کام نہیں چلتا. جی سر, جیسے آپ لیبر کونسلر رہے ہیں اور یہ لیبر ڈے کے حوالے سے ہم نے بات کی, تو ایک چائلڈ لیبر بھی آ رہا ہے کہ جی چھوٹے چھوٹے بچے جو دکانوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مختلف ہوٹلز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کیا یہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے نوعمر بچوں کو ہم اس کام میں اور لیبر شپ میں لے آئیں؟ پاکستان کے قانون میں یہ بات نہیں ہے کہ لیبر جو ہے وہ چھوٹے بچے کام کریں, لیکن اس کی وجہ ہے کہ ہر گھر کی مجبوری ہے. اب وقت یہ ہے کہ گھر والے 4 جو ہے نا وہ کمائے تو گزارا ہوتا ہے, ادروائز بجلی کے بل نہیں دے سکتے. کوئی کرائے پہ رہتے ہیں وہ کرایہ نہیں دے سکتے, اس لیے مجبوراً لوگ وہ بیچتے ہیں. قانون ہے, پاکستان میں قانون ہے, آئین کے مطابق قانون ہے, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. یا تو گورنمنٹ اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام بنائے بچوں کے لیے کہ وہ فلاں جگہ کام کریں, اس کی اجرت جو ہے وہ گورنمنٹ دے گی جیب سے, جس طرح یورپ میں ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں سب ایسے ہی ہے چل رہا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. زیادتی ہو رہی ہے, چلڈرن کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, لیبر کے بڑوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہی ہے, ہر انسان کے ساتھ یہ جو مزدور کے ساتھ پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. تو جس دور میں آپ کونسلر رہے, اپنے اس دور میں آپ نے لیبرز کے لیے کون سا ایسا قدم اٹھایا یا اپنے مخصوص ایریا میں آپ نے کچھ کیا ہو, اس چیز کے بارے میں ذرا بتائیے. میں نے پہلا الیکشن لیبر کونسلر کا لڑا اور فیصلہ آباد میں سب سے زیادہ ووٹ میں نے لیے. اس کے بعد میں چیئرمین انصاف کمیٹی کا بنا. آپ نے پوچھا لیبر کے لیے کیا کیا. ہم نے فیصلہ آباد میں ایک گروپ بنایا تھا لیبر کونسلروں کا, جس میں ہر یونین کے کونسلر کے ایک لیبر کونسلر تھا. اس میں ہم نے غلام آباد میں زیادہ ایریا ہے مزدوروں کا, یہاں لوم میں ہے, پاور لوم ہے,
ادھر جا کے ہم نے اس انہوں کی جو ایک یونین بنی ہوئی تھی ان کے ساتھ مل کر ہم نے جہاں جہاں مزدور کو کوئی پریشانی تھی وہ بھی ہم نے بہت کام کیا اور کرتے تھے. اس وقت دور مشرف دور تھا تو عمل بھی ہوتا تھا. جو ہم بات کرتے تھے, ہم ایک میٹنگ ہوتی تھی ہر ماہ میں, یہ جو لیبر کی انہوں کی بنی ہوئی تھی مزدوروں کی یونین, اس میں ہمیں بلایا جاتا تھا اور ہم ان کے ساتھ جاتے تھے. ادھر جا کر ہم کمرشل سے بھی ملتے تھے, ہر سرکاری محکمے کے ساتھ ان کے ساتھ جاتے تھے. سب سے زیادہ ہم نے ایک کام کیا, مجھے یاد آ گیا کہ سوشل سیکورٹی کا بہت مسئلہ تھا مزدوروں کے ساتھ. وہ ہم نے مل کر, اس میں میں سب سے آگے تھا اور انشاءاللہ وہ کام ہم نے ہر فیکٹری کے مزدور جہاں 10 تھے کم سے کم ادھر 6 یا 7 جو سوشل سیکورٹی کے کارڈ تھے وہ ہم نے بنوائے ہیں. کیونکہ جو مل یا فیکٹری والے بھی نہیں نہ چاہتے تھے کہ سوشل سیکورٹی کام کارڈ بنے, کیونکہ ان کو اس کی فیس ادا کرنی پڑتی تھی. لیکن ہم نے زبردستی بنائے, وہ آج وہ لوگ یاد بھی کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی ہے. تو موجودہ دور میں تو اب آپ لیبر کونسلر نہیں ہیں, لیکن اگر آج بھی وہ لوگ جن کی آپ نے پہلے بھی خدمت کی, آج بھی اگر ان کو مشکلات کا سامنا ہو تو کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہاں, میں سماجی کارکن ہوں جی, اور میں عمل کمیٹی کا ممبر بھی ہوں اور سابقہ پھر میں کیم کم ناظم بھی رہ چکا ہوں. اس وقت سماجی کام یہ کر رہے ہیں کہ جہاں بھی کسی بندے کو کوئی تکلیف ہو, پولیس کی ہو, کسی محکمے کی ہو, کوئی بھی ہو, میں ان کے ساتھ جاتا ہوں اور انشاءاللہ میں ان کا ہر کام جو ہے وہ کرا کے آتا ہوں. بے شک مجھے اپنا وقت ضائع کرنا پڑے, لیکن میں جب میں ہے ہی سماجی کارکن ہوں تو میرا کام ہے ان کے کام ہونا اور میں کرتا ہوں. آج تک یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ رانا خالد میرے ساتھ نہیں چلا. میں ان کے ساتھ جاتا ہوں اور جو بندہ حق پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ, اس کے لیے مجھے لڑنا بھی پڑے میں لڑتا ہوں اور کام کراتا ہوں. جی, تو آپ کا موٹو یہ ہے کہ آپ عوام کی, لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو کیا صرف یہ تھانے کچہری میں آپ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں یا غریب غربا عوام کی؟ نہیں, میں جو غریب ہو نا, جس کی سنوائی نہیں ہوتی, میں جاتا بھی ان کے ساتھ ہے. اور میں امیر آدمی کے نہیں چاہتا. امیر آدمی زیادہ تر سچا نہیں ہوتا. جی, غریب آدمی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. بالکل, اور ان کے ساتھ جاتا ہوں میں. جی, تو ناظرین آپ نے سنا کہ رانا خالد صاحب جو ہیں وہ کس طرح عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ عوام کی مشکلات کو حل کیا جائے, خاص طور پہ غریبوں کی, کہ میں امیر لوگوں کے ساتھ نہیں جاتا, میں غریب لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں. ان کی آواز اٹھاتے ہیں اور حق کی آواز اٹھاتے ہیں. بڑا اچھا جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. تو رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے ٹائم میں اب جس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ مہنگائی ہے, لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور الیکشنز بھی آ رہے ہیں ہر طرف, مطلب یہ صرف الیکشن اور افراتفری الیکشنز کی ہماری گورنمنٹ کو پڑی ہوئی ہے اور عوام کا جو ہے کوئی خیال نہیں ہے. جیسے آج کے دن پہ بھی کوئی خیال نہیں ہے, کوئی مزدوروں کو جو ہے کچھ بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا, ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی ایسی کمیٹی نہیں بنائی گئی جہاں پہ بیٹھ کے مزدور اپنی مشکلات جو ہے وہ گورنمنٹ تک پہنچا سکیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو آج کل مزدوروں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں نا, جی, اصل میں وہ بک جاتے ہیں. وہ گورنمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کر ڈیل کر لیتے ہیں, باہر مزدور کو کچھ کہتے ہیں, اندر کچھ ڈیل ہوتی ہے. اگر تو مخلص ہو تو پھر کام. تو اس چیز پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اس میں قابو یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس لیڈر کا انتخاب کرے جو ہر ایک کو نظر بھی آتا ہے کہ یہ اچھا ہے, یہ نہیں بکنے والا ہے, اسے کسی چیز کی تمنا نہیں ہے. اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں یہ کیسا بندہ ہے, اس کے بعد اس کو چنیں کہ یہ لیڈر ٹھیک ہے. بالکل, یہ بڑا اچھا رانا صاحب نے میسیج دیا کہ سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے اپنا لیڈر چنیں, کیونکہ لیڈر جو ہے وہ عوام اپنے لیے خود چنتی ہے, اپنے ووٹ کے ذریعے سے چنتی ہے. تو اس کا چناؤ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم گورنمنٹ پہ بلیم نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ ہماری آواز نہیں سنتی, کیونکہ گورنمنٹ کو تو ہم نے خود چنا ہوا ہوتا ہے. تو رانا صاحب آج کے دن کے حوالے سے ایک خاص میسیج مزدوروں کے لیے. آج کے دن کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو فیکٹری مالکان ہے اور جس کے پاس بھی مزدور کام کرتے ہیں, خدا را ان کا خیال رکھیں,
ان کے بچوں کا خیال رکھیں، اور جس کے پاس زیادہ مزدور ہے ان کا سب سے زیادہ میڈیکل کا کام ہے. کوئی گھر والا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، خود بیمار ہو جاتے ہیں، سوشل سیکورٹی کا کارڈ اس کا بنوائیں اس کے ساتھ جا کر. اور یہ سب سے زیادہ نیکی ہے. کسی کے غریب آدمی کی بچی کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے، اس کے پاس کام کر رہا ہے تو چاہیے کہ اس کی امداد کی جائے، اور یہ سب سے زیادہ نیکی ہے. جیسا کہ آپ لیبر کونسلر، آپ نے بتایا کہ سب سے پہلا الیکشن جو ہے میں نے لیبر کونسلر کا ہی لڑا تھا، تو لیبر کا آپ کے مائنڈ میں کس طرح آیا کہ میں سب سے پہلے اسی سیٹ پہ جاؤں؟ لیبر کا اس لیے کہ میں سب سے پہلے ہماری فیکٹری تھی ساکل کی، ہمارے پاس بھی لیبر تھے، ہم اس سے کام لیتے تھے، اور مجھے ان کا احساس تھا کہ ان کی کس طرح خدمت کی جا سکے، کیونکہ فیکٹری ایریا تھا، وہاں فیکٹری تھی کافی، تو میرا ملنا جلنا ان کے ساتھ ہی زیادہ تھا، ایک دوست بنے ہوئے تھے. تو میں نے سمجھا کہ الیکشن لیبر سے لڑا جائے، اور میں نے لیبر سیٹ سے الیکشن لڑا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس دور میں مشکلات لیبر کے لیے زیادہ تھیں یا آج کے دور میں؟ آج کے دور میں زیادہ ہے. تو اس کیوں زیادہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو مل مالک ہے نا، جی، ان کے تعلق بہت ہے. وہ دور مشرف دور تھا، سنائی نہیں ہوتی تھی فیکٹری والوں، اور گورنمنٹ سے کام لیتی تھی، سختی تھی. آج کل کسی کا کزن ایم این اے ہے، کسی کا خالو ایم پی اے ہے، ان کی سنوائی اوپر تک ہے، وہ دھمکی دیتے ہیں مزدور کو. وہ بیچارہ غریب آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنے حق نہیں لے سکتا. زیادتی ہو رہی ہے. ادھر مزدور کام پہ آتا ہے، صبح اس کو کہہ دیتے ہیں دفعہ ہو جاؤ، کام نہیں ہے. اس وقت اصول تھا، اب نہیں ہے اصول. تو آپ کو سیاست میں آنے کا بچپن سے ہی شوق تھا، یا بس یہ آپ نے جیسے فیکٹری والی بات بتائی کہ فیکٹری تھی تو میرے مائنڈ میں یہ لیبر کا؟ نہیں، میرا ملنا جلنا بہت تھا، لیکن میرے بھتیجے نے کہا چاچو اس دفعہ آپ الیکشن لڑیں. میں نے ان کے کہنے پہ، خاص کر رانا نبیل کے کہنے پہ میں نے الیکشن لڑا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی دی. اس کے بعد میں اللہ کی رحمت سے، جس طرح میں نے بتایا کہ میں ناظم صاحب کی جگہ کیم کم ناظم بھی رہا ہوں، کیونکہ وہ ملک کے باہر چلے گئے تھے، اور بڑھ چڑھ کے حلقے کا کام بھی کیا. اور سب سے زیادہ اس وقت میری سی سی 229 تھی، اور جو کہ آج بھی ادھر کوئی ناظم نہیں ہے، کونسلر نہیں ہے کوئی بھی، لیکن میں واحد بندہ ہوں جو کہ میں اس گورنمنٹ سے بھی فنڈ لے رہا ہوں اور کام بھی کرا رہا ہوں. آپ رات کو دیکھ لیں کہ ہر گلی آپ کو روشنائی ہوگی، وہاں لائٹنگ کا انتظام ہے. جس طرح گیس کی بہت زیادہ پرابلم تھی، آج میرے حلقے میں گیس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں میں نے پائپ لائن بچھوائی تھی اور کام لے رہا ہوں. میرے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور میں انشاءاللہ اپنے تعلق کی بنا پر کام لیتا ہوں. اور وہ دوست جو ایم این اے ایم پی اے، وہ میرے حلقے کو، میری یونین کونسل کو خاص کر توجہ دیتے ہیں اور میرے کہنے پہ ہر کام کرتے ہیں، جس سے میرے یونین کونسل والے سارے راضی ہیں. اور اسی طرح میں، جس طرح میں نے بتایا کہ میں امن کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اور آپ اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں، آپ امن کمیٹی کے ممبر ہیں، تو اپنے علاقے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہے ابھی بھی؟ امن ہے زیادہ تر جب محرم کے دن ہوتے ہیں نا، اس وقت پہلے ہمارے علاقے میں بہت زیادہ قدیس کو رنجش تھی، آپس میں لڑائی ہوتی تھی. لیکن جب سے ہم امن کمیٹی میں آئے، فرقہ جعفریہ والے وہ بھی ہمارے دوست ہیں، اہل سنت، میرا تعلق اہل سنت جماعت سے. میں نے اس طرح کیا ہوا کہ فرقہ جعفریہ میں ایک دو ممبر جو ہے نا وہ فرقہ جعفریہ کے رکھے ہوئے ہیں، اور میں خود اہل سنت ہے، ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے کوئی لڑائی جھگڑا، پر امن جلوس ہے، اور امن مجلس ہوتی ہے، کوئی ایسا کوئی تنازع کیونکہ ہر طرف افراتفری اور رش یہ وہ، تو اس چیز سے آپ ہم انشاءاللہ ہر طرح کنٹرول کرتے ہیں. پولیس ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، اور پولیس سے زیادہ امن کمیٹی کے ممبر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. پولیس اتنا کام نہیں کرتی جتنا امن کمیٹی کے ممبر ہیں جلوسوں میں کام کرتے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا اپنے سی پی او فیصل آباد، آر پی او فیصل آباد کو کہ جتنے امن کمیٹی کے ممبر ہیں
ان کو بلایا کریں, ان کے ساتھ میٹنگ کیا کریں, اور یہ نہیں کہ جب محرم آئے اس وقت میٹنگ تو میٹنگ رکھ لیں, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر ماہ اگر امن کمیٹی کی ممبر جو اکٹھے ہر ماہ کریں گے, شرائب بھی کم ہوگا, لڑائی جھگڑا بھی علاقے میں کم ہوگا, اور امن رہے گا, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی زرد میں ہے. بالکل. تو اگر امن کمیٹی کا اجلاس ہر ماہ یہ سی پی او صاحب, آر پی او صاحب یا انتظامیہ ڈی سی او صاحب بلائیں گے تو امن کمیٹی والے جو ہیں ان کو ساری معلومات ہوتی ہے کہ علاقے میں کون بندہ ٹھیک ہے, کون نہیں ہے, کون انتشار پسند ہے, اور اس کی نشاندہی ہم نے کرنی ہوتی ہے, اور وہ کرتے ہیں, اور اس سے بہت فائدہ گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کہ کاغذوں تک ہے, ادروائز ایک دو میٹنگ بلاتے ہیں, تصویریں کھنچاتے ہیں, علاقے کا ڈی ایس پی, ایس ایچ او, اور تصویریں کھنچا کر بعد میں امن کمیٹی والوں کو بھول جاتے ہیں, کیونکہ امن کمیٹی والے جلوس کے سب سے آگے ہوتے ہیں. ان جس کے گھر سے جلوس نکلتا ہے, جس کے گھر میں مجلس ہوتی ہے, ان کے ساتھ امن کمیٹی والوں کا تعلق بن جاتا ہے اور وہ فیور دیتے ہیں. اس طرح امن بھی رہتا ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے. ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جس ایریے میں آپ کونسلر رہ چکے ہیں اور قائم مقام ناظم بھی رہ چکے ہیں, وہاں کی جو کمرشل مارکیٹس ہیں وہاں پہ ایک خاصا رش ہوتا ہے, ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے روڈز پہ. تو وہ ٹریفک کی جو بلاکیج ہے اس کے لیے وہاں پہ کوئی آپ اقدامات, کیونکہ وارڈنس جو ہیں وہ تو ایک دو وارڈن کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سائڈ پہ کھڑے ہیں, اپنا فون یوز کر رہے ہیں, لیکن دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ رش بہت زیادہ ہے. اس رش کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اس رش کو اس طرح کنٹرول کیا جائے کہ 8 دن بعد وارڈن کی ڈیوٹی بدلی جائے. اس کے دکان والے جو ہیں وہ دوست نہ بنے. جب اس کی دوستی ہو جاتی ہے تو ٹریفک بڑھ جاتی ہے. وہ کیسے کہ وہ اپنی مرضی سے ادھر موٹر سائیکل بھی کھڑا کراتے ہیں, گاڑی بھی اپنے ادھر کھڑا کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ ٹی ایم او جو رشوت لیتی ہے, جال چوک سے لے کر یہاں مچھلی فارم تک ٹی ایم او جو رشوت لیتی ہے, جو لاکھوں میں وصولتے ہیں. ان کے ٹاؤٹ ہیں, میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کچھ فاصلے پہ ٹاؤٹ بنائے ہوئے ہیں, اور وہ ٹاؤٹ جو ہے وہ ہر ماہ ان سے 500 روپیہ 300 روپیہ اکٹھا کرتے ہیں, وہ ٹی ایم کو پہنچاتے ہیں. اس لیے جب تک رشوت ختم نہیں ہوگی, ٹی ایم او کو خرچہ نہیں ملے گا, تو ٹریفک آپ چیک کر لیں کہ بہت سپیڈ سے وہاں گزرے گی, رکی. یہ صرف رشوت کی وجہ سے سارا کچھ کیا ہے. وارڈن والے جو ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ ہر ہفتے وارڈن کی ڈیوٹی, مثلا یہ استعانہ روڈ پہ ہے, اگلے ہفتے اس کی کچہری بازار میں ہونی چاہیے, اس تو اگلے دفعہ ناڑا والے روڈ میں ہونی چاہیے. اس طرح جو ہے نا وہ ٹریفک کام جو بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا. لیکن جیسے کہ وہ آپ کا ایریا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ دور کرنا چاہتا ہوں اور کرتا بھی ہوں, تو اس مشکل کو روکنے میں, کیونکہ جتنے بھی خریدار وہاں پہ آتے ہیں ان کو گاڑی پارک کرنے میں, گزرنے میں خواتین کو خاص طور پہ مشکل ہوتی ہے. اس مشکل کے لیے آپ کب قدم اٹھائیں گے؟ ہم نے قدم بہت دفعہ اٹھایا ہے. میں اور میرا ایک دوست ہے جس کا نام ہے رانا بشارت. ہم نکلتے ہیں نا, اور یقین کریں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ ٹی ایم او جا رہے ہیں. جب ہم ٹی ایم او پہنچتے ہیں, وہاں سے کسی افسر کا فون استعانہ روڈ پہ آ جاتا ہے کہ آپ کے خلاف 2 بندے پیش ہوئے ہیں اور ہم گاڑی لے کے آ رہے ہیں, آپ کلوز کر لیں. ہم جال پہ آتے ہیں تو وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی, کیونکہ وہ سب کٹھے ہیں. اس طرح ہم فیل ہو گئے ہیں. اور جب ہم سی ٹی او صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے پتہ چلتا ہے وارڈن کو, آپ استعانہ روڈ پر چلتے ہیں, ہر وارڈن نے اپنے کان پہ موبائل لگایا ہوا ہے, باتیں کر رہا ہے جو مرضی ہو جائے. نہ تو وہ کسی رکشے والے کا چلان کرتے ہیں, نہ کسی گاڑی والے کا چلان کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کریں گے گالی نکال دیں گے ریڑھی والوں کو, جو بیچارہ پھول بیچ رہا ہے اس کو گالی نکال دیں گے, غریب آدمی کو گالی نکال دیں گے. نہ گاڑی والے کو چلان کرتے ہیں, نہ کسی رکشے والے کو چلان کرتے ہیں. ان کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آج دن بھی پھر ہے لیبر ڈے کا, اور پھر وہی بات آ گئی کہ کوئی پھول بیچنے والا یا کوئی فروٹ بیچنے والا, وہ بھی لوگ لیبر میں ہیں. تو لیبر کو جو ہے وہ عام دنوں میں بھی ڈسٹرب کیا جاتا ہے, نہ صرف یہ فرسٹ میں. دیکھو جی, زیادہ تر وہ رات کو شام کے ٹائم
चंद मजदूर है बेचारे, वो गुब्बारे लगाते हैं, वो औरतों के लिए गजरे बेचते हैं, फूल बेचते हैं, उन पे जोर चलता है वार्डन वालों का। क्यों? वो गरीब आदमी है, वो क्यों नहीं कहते गाड़ी वाले को आप गाड़ी साइड पे लगाएं, आप पार्क करें, मोटरसाइकिल पार्क करें, क्यों नहीं कहते? अच्छा, देखा जाता है ना कि उस साइड पे पार्किंग के लिए ना कोई प्लाजा है ना कोई जगह है, तो फिर लोग भी तो मजबूर है ना। नहीं, ये बात नहीं है, यहाँ सलीमी चौक के पास है जगह है, पार्किंग बनाई हुई है, वो उधर जाके गाड़ी लगाए। लेकिन आवाम जो है वो भी होता है ना कि हम बाजार के आगे खवातीन को होता है कि गाड़ी खड़ी हो, हमें ज्यादा चलना भी ना नहीं, खवातीन की या जो मोटरसाइकिल वाला उसकी तो वो तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल हम दुकान के अंदर ही ले जाए मोटरसाइकिल, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें उतरना ही उधर पड़े, वो तो जहमत ही नहीं करते जी। तो उनके लिए कोई कानून आना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, लेकिन नहीं। सिटी का जो सिटी सब नया आता है उसने आकर बढ़क लगानी होती है, मैं क्लियर कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब उसको 4 बंदे आके मिल जाते हैं वो कुछ भी नहीं करता, नाकाम हो जाता। मतलब आपका ये कि रिश्वतखोरी जो है वो आम है और रिश्वतखोरी की वजह से निज़ाम को बदलना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल अगर है। रिश्वत लेकिन बंद हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जिस जाए। तरह आप कह रहे हैं कि मैं लोगों की मुश्किलात हल करता हूँ, तो आपके लिए तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपको तो चाहिए अपनी सज़म को लेके आगे बढ़ना। नहीं, हम तो जा रहे हैं, हम नहीं घबराते, हम तो जाते हैं, कहते हैं जो भी काम हो। जिस तरह कोई मेरे इलाके में मंशियात बिकता था जी, सारी दुनिया को पता, मेरे घर पे फायरिंग हुई, हमने उसकी मुखालफत की और अब भी मैं करता हूँ। और जान कर मैं, अगर मुझे पता है, मैं पुलिस को इत्तला भी देता हूँ, डरता नहीं मैं। अगर हमारे हल्के में मंशियात ख़त्म हो जाए ना तो लोगों की बहुत मुश्किलात। गरीब आदमी है, उसकी औलाद फारग है, कोई नशा करता है, कोई जुआ खेलता है, लेकिन ये काम पुलिस का है। पुलिस तो जो अगर दे ना, अगर पुलिस को बता दे ना कि फलां बंदा जो है वो मंशियात बेचता है, वो बेचारा शिकायत लगा कर थाने से बाहर निकलेगा, उसने फ़ोन कर देना है कि फलां बंदा आया था, वो आपकी शिकायत लगा दी, उसकी दुश्मनी पड़ गई, आप रिश्वत ले ली। निज़ाम करप्ट है ना, इधर हमें अल्लाह पाक ने एक मसीहा दिया था। एक दफ़ा ASP आया था बिलाल सलहरी, वो बिलाल सलहरी साहब जो है इस वक्त वो SP जड़ा वाले पे लगे हुए हैं। उस खुदा के बंदे ने, अल्लाह ताला उसको तरक्की होता है, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। उसने हमारे हलके में जब थाना पीपलगुंडू में ASP था तो वो उसने ये मंशियात हमारे ख़त्म की थी। मैं तो दुआ करता हूँ कि वो मदीना टाउन में SP साहब लगे और दोबारा वहाँ पे जो है ना कंट्रोल करें। चलें जी, इंशाल्लाह। और आज जो ये लेबर डे है, लेबर के हवाले से भी हमने काफ़ी बात की, और आपके जो सियासी कैरियर है उस हवाले से भी बड़ी अच्छी हमने बात की। थोड़ा सा मुझे जाते जाते अपने बचपन का टच देते चाहिए मेरे नाजरीन को कि बचपन में आप बहुत मासूम और भोले भाले थे या लड़कपन वाले थे आप? नहीं, इतने तो लड़कपन नहीं थे। ये तो आपके हम एक राजपूत है ना, ये तो आपके हल्के से पता चलेगा कि आप लड़कपन वाले हम थे। एक हमारी कौन राजपूत है, हम इंशाल्लाह राजपूत है। जो राजपूत होते हैं ना या जट होते हैं, उनकी एक अलग ही बात होती है। बिल्कुल ठीक है ना, वो किसी की बात जो है ना, वो क्या कहते हैं कि गैर ज़रूरी वो ज़्यादा महसूस करते हैं और तो जवाब उसके मुंह पे देते हैं, दिल में नहीं रखते। जो इंसान दिल से साफ है ना, वो दूसरे के मुंह पे लगा देता है बात। हम राजपूत हैं, इसीलिए हम लड़पन भी कह सकते हैं शुरू से, लेकिन लोगों से मोहब्बत भी की है, अब भी करते हैं और करते भी रहेंगे। चलें जी। जी, तो नाज़रीन, राना साहब के साथ बड़ा अच्छा गपशप का सिलसिला जो था वो जारी व साज़ी था, लेकिन आज लेबर डे है और लेबर डे के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी बात की, और उनकी तमाम बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि निज़ाम जो है वो करप्ट है। जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा हम कोई भी डे है उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, और ना ही मुश्किलात जो हैं उन पे काबू पाया जा सकेगा। निज़ाम को बेहतर करना जो है वो अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक
بڑا اچھا یہ میسیج دیا تھا کہ لیڈر جو ہے وہ عوام خود چنتی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کون سا لیڈر چننا ہے اور ہم کسی پہ بھی بلیم نہیں کر سکتے. تو اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.